اور یہ ہندوستان جو ہے یہ پانی کو استعمال کر سکتا ہے. 12 سال لگے اس کے بعد سر ہمیں. 12 سال میں انٹرنیشنل دنیا بھی اس میں آئی, یونائٹڈ نیشنز بھی آئی, ورلڈ بینک بھی آئی, اور انہوں نے بیٹھ کے پھر فائنلی یہ طے کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے کہ ہم جو ہے فیصلہ کر لیں کہ اس پانی کو کس طرح ہم نے چلانا ہے. ہمارے سامنے 2 اس وقت ایشوز تھے. ایک یہ تھا کہ ہم پانی کو شیئر کریں, یعنی ہر دریا کا پانی ہم باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, اور دوسرا تھا کہ ہم طلاق دے دیں, اور طلاق دے کے یہ کریں کہ کچھ دریا ادھر دے دیں اور کچھ دریا ہم رکھ لیں. تو الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ یہ شیئرنگ تو پاسبل نہیں, کل کو جا کے پھر جھگڑے ہوتے رہیں گے کہ کون پانی کتنا استعمال کر رہا ہے. اس لیے فیصلہ یہ ہوا, اس کو کہا گیا کہ یہ ایک ڈائیورس سیٹلمنٹ ہے, یعنی یہ طلاق کی طرح ایک سیٹلمنٹ ہے. 3 جو ریورز تھے, 3 جو دریا تھے, ریور راوی, بیاس اور ستلج, وہ ٹوٹلی ہندوستان کو دے دیا. یہ ٹریٹی کے لفظ ہیں کہ ٹوٹلی اس کا استعمال انڈیا کرے گا, صرف جو پانی وہ استعمال نہیں کرے گا وہی پاکستان میں آ سکتا ہے. اسی طرح جو ریور تھا انڈس اور ریور جہلم اور چناب, وہ ایکسکلوسیولی اس کا کنٹرول اور اس کی پاور جو تھی وہ پاکستان کو دے دی گئی, اور ہندوستان کو کہہ دیا گیا اس ٹریٹی میں کہ آپ اس کا پانی روک نہیں سکتے, موڑ نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. صرف بجلی بنانے کے لیے کچھ حد تک آپ رن آف دا ریور ڈیمز بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ ایک قطرہ استعمال نہیں کر سکتے. مجھے اجازت دیں گے, میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, اٹس ویری بیوٹیفل, آپ نے ہسٹری اس کی ساری دے دی, بٹ دا پریزنٹ ایشو از ہائیجمینک ڈیزائنز آف انڈیا. اس پہ آپ 1.5 سے 2 منٹ ہمیں بات کر لیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں 12:30 بج رہے ہیں. آفٹر 10 منٹس نہیں, میں روک نہیں رہا ان کو, آپ ہاؤس کا سینس لے لیجئے. نہیں, وی may continue when the new session is called, اسی بحث کو. لیکن آج اگر آپ مختصر رکھیں گے تو دیکھیں نا, ہمایوں محمد صاحب بھی بولنا چاہتے ہیں, ان کو میں مائک دینا چاہتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں بچے گا پھر. جی, بڑھا دیں گے. یہ جو میں ڈائیورس کا کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بین الاقوامی قانون میں اس لیے اہم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ irrevocable ہے. اب یہ فائنل ہے, اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. چونکہ یہ اس میں آپ نے شیئر نہیں کیے ریورز کو, آپ نے کہا کہ ریورز تقسیم ہو گئے, اس لیے اس کو اب آپ irrevocable سمجھیں. اس کو کوئی بھی, نہ پاکستان نہ انڈیا, اسے واپس ہو سکتا ہے. اب جب یہ ہو گیا اور یہ ٹریٹی سائن ہو گئی, تو اس ٹریٹی میں ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا ایک بڑا کمپلیکس سا میکنزم بنایا ہوا ہے. یعنی کہ میکنزم یہ ہے کہ کچھ مسئلے جو ہیں, جو ٹیکنیکل ہیں, وہ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے, اور جو بڑے گمبھیر مسئلے اگر آ جائیں دونوں ملکوں میں تو وہ ایک آربٹریشن, ایک ثالثی فیصلے کے لیے وہ آگے جائیں گے. تو جب یہ ٹریٹی سائن ہو گئی تو ہندوستان نے تو اپنا مکمل طور پہ, پاکستان نے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں مانا, اور ہندوستان نے اس اپنے جو 3 دریا تھے اس پہ ڈیمز بھی بنا لیے, اس پہ انہوں نے سارے اپنی براجز بھی بنا لیے, اور وہ پانی مکمل طور پہ استعمال کرنا شروع ہو گئے. پاکستان نے بھی دیکھا کہ جب یہ 3 دریا ادھر چلے گئے تو ہمارا بہت سارا علاقہ جو تھا لاہور سے لے کے ملتان اور نیچے, وہ بالکل اس کے پاس پانی نہیں تھا. تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا کینال سسٹم بنایا, نہروں کا سسٹم, اور اس سسٹم کے ذریعے ہم نے یہ سارے علاقے آباد کر لیے ان 2-3 دریاؤں کے بیس پہ, چناب, جہلم اور انڈس. ٹریٹی چلتی رہی, لیکن ہندوستان دیکھتا رہا کہ پہلے ہم تینوں لے لیں اپنے دریا, اور اس کے بعد ان کی جو لالچی نظریں تھیں وہ ہمارے اس پہ پڑنا شروع ہو گئیں. اب ٹریٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان نے یہ کیا سر کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو توڑ تو سکتے نہیں ہیں, کیونکہ اس میں شک 12 نمبر شک ہے, ایک آرٹیکل ہے 12(4). آرٹیکل 12(4) بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی مداخلت اس ٹریٹی میں ایک بار یہ امپلیمنٹ ہو جائے, ایک بار اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے, تو کسی قسم کی اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے یک طرفہ. اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے, اس کو سسپینڈ کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, اس میں کسی قسم کی
امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر دونوں ملک بیٹھیں گے اور ایک نئی ٹریٹی بنائیں گے. اگر وہ دونوں ملک نئی ٹریٹی نہیں بناتے تو کسی قسم کی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 12(4) آپ پڑھ لیجئے, بڑا سمپل آرٹیکل ہے 12(4) جس میں یہ لکھا ہوا ہے. 12(4) جب ایک لکھ دیا جائے تو ہندوستان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں یا اس کو فی الحال کے لیے ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں, انہوں نے لفظ استعمال کیا ابینس, ہولڈ ان ابینس, تو یہ جو ان کا کہنا ہے یہ سراسر اس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے. اور ان کے یہ کہنے سے 4 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. ایک کہ ہندوستان پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے. ہندوستان پہ یہ بھی ایک اس سے الزام سامنے آ جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے, اور وہ یہ کہ ان کو بین الاقوامی قانون کا بھی کوئی دار اور فکر نہیں. اور نمبر 4, ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کریں گے, پانی کو موڑیں گے تو پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا, تو ان کو انسانی جان کا بھی کوئی فکر نہیں. اب یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو میں نے بتایا آرٹیکل 12(4) کے تحت. دوسرا, جس طرح میں نے کہا کہ یہ ڈائیورس ہے, چونکہ انہوں نے استعمال کر لیے ہوئے ہیں تینوں جو ریورز ہیں اور انہوں نے اس پہ لے لیا ہے پانی, اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے. وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اگر اس ٹریٹی کو انہوں نے ختم کرنا ہے یا اس کو وینس میں کرنا ہے تو پھر اپنے ڈیم توڑیں, اپنے براجز توڑیں, پانی سارا کھولیں اور از سر نو اس کو واپس شروع کریں. تو اس لیے قانونی طور پہ بھی یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ اس چیز کو واپس کریں. تیسری چیز انٹرنیشنل لا ہے, بین الاقوامی قانون. اللہ اکبر. اللہ. ناظرین, اس وقت سینٹ میں آذان کا وقفہ لیا گیا ہے. سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر بحث کا آغاز ہو چکا ہے. بیرسٹر علی ظفر اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور The propagation order received from the President of Pakistan in exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of the business on Friday, the 23rd May 2025.